اب جھینگے میں اختلاف ہے کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے، ہماری رائے ہے کہ مچھلی نہیں ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے ہے کہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، میں اس میں نہیں، اس کئی دفعہ میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال ہاں یہ بات ضرور ہے، ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں، بہت براڈ مائنڈیڈ۔ براڈ مائنڈیڈ کا مطلب یہ کہ مجتہدین کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہم اس میں شدت کے قائل نہیں ہیں، صرف اس بیس پہ کہ یار ٹھیک ہے ہمارے دلائل مضبوط ہیں، لیکن دوسری طرف امام شافعی جیسے ہیں تو ہم اس قول کو کالعدم نہیں قرار دیتے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ عالم اسلام میں سب ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے، بہت سے امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، بہت سے امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ہے فرقہ واریت ختم کرنے کا طریقہ کہ ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے۔ اس رائے کا احترام ہے کہ احناف مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو جائز نہیں کہتے، لیکن باقی سمندر کی مخلوق کی تجارت کو حلال قرار دیتے ہیں، کہ اس کے اسلام ہی میں اس کے جواز کا قول بھی بہت سارے فقہا نے کیا ہے، تو ان کو آپ کالعدم نہیں قرار دے سکتے، کالعدم نہیں قرار دے سکتے۔ تو یہ ظرف آپ کو احناف میں ہی ملے گا۔ یہ جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے تو بس میری رائے ہے اور وہی صحیح ہے اور اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرنا اور دائیں بائیں نہیں جانا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کرو گے تو چند بے وقوف خوش ہو جائیں گے آپ کی باتوں سے، آپ کے نعروں سے۔ پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ اب ہم جلدی سے بس 2-3 آیتیں میں اور پڑھ لیتا ہوں۔ تو اللہ نے اس میں ہمیں بتایا مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جس جانور پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا گیا ہو، کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کر دیا گیا ہو وغیرہ وغیرہ، وہ بھی حرام ہے، اور گلا گھونٹ کے جس جانور کو مار دیا وہ بھی حرام ہے، اور پتھر سے جس جانور کو مارا وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ المتردیۃ، 2 جانور آپس میں لڑے اور مر گئے وہ بھی حرام۔ والمتردیۃ کا مطلب اوپر سے گرا، بعض دفعہ بکریاں پہاڑ سے گر کے مر جاتی ہیں، وہ بھی حرام۔ والنطیحۃ، سینگ سے ایک دوسرے کو جانور نے مار دیا وہ بھی حرام۔ حلال کیا بچا پھر؟ اس آیت کی میں کل انشاءاللہ تفسیر بیان کروں گا، یہ بہت اہم آیت ہے۔ اسی میں مسئلہ آئے گا گولی کا شکار حلال ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، تو یہ بھی ایک پوری میں کل مشینی ذبیحہ حلال ہے یا پوری ڈیٹیل کل انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ نے شکاری کتے کے بھی حلال ہونے کا تذکرہ کیا، کتے کے نہیں یعنی کتے کے شکار کے، ایسا نہ کتے کھانا شروع کر دیں۔ یسألونک ماذا قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح، جانور کو اگر سدھا لیا جائے، اس سے شکار کیا جائے، وہ شکار بھی حلال ہے۔ یعنی کتا آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور پہ بھیجا اور کتے نے اس جانور کو مار دیا تو اس کے دانت ہی چھری کے حکم میں ہوں گے، سمجھ رہے ہو؟ بشرطے کہ خود اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو، کیونکہ اگر ایک بوٹی بھی خود کھا لی تو اس کا مطلب اس نے اپنے لیے مارا ہے، آپ کے لیے نہیں مارا، تو اب نہیں کھا سکتے آپ اس کو۔ یہ کتوں کا بچاوا آپ کے لیے، آپ کتے نہیں ہو، آپ کیا ہو؟ یہ انسان کی شرافت ہے، اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، جانوروں کا شکار نہیں کھا سکتا۔ جانور میں نے مسائی قوم دیکھی وہاں افریقہ کے جنگلوں میں، ایک جنگلی قوم ہے نا، جو اس کا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا، وہ نہیں جو ناچ رہے تھے، مجھے ڈر لگا تھا مجھے انہیں کباب بنا کے کھا جائیں، وہ باغی ڈر گیا تھا، وہ تو پورا گھیر لیا ہمیں اور ڈانس شروع کر دیا انہوں نے، اور اتنے خونخوار گائے کا کھڑے گائے کا گوشت کاٹ کے کھا جاتے ہیں، وہ گائے کا خون پیتے ہیں، تو ڈر گیا تھا، میں نے کہا لے بھائی تکے کباب آ رہے ہوں گے اور یہ ولاگ سب سے زیادہ ہٹ ہوگا لیکن ہم دنیا میں رہیں گے نہیں۔ امیزون میں بھی اس طرح کی قومیں ہیں، میرا بھی پاناما جانا ہوا نا، وہاں سے برازیل وغیرہ قریب ہے امیزون، مجھے ہے جنگلوں کا بڑا شوق ہے، میں نے وہاں لوگوں سے کہا مجھے امیزون کے جنگل جانا ہے، انہوں نے بولا مفتی صاحب، میں نے کہا وہ جو وحشی رہتے ہیں وہاں جانا ہے، انہوں نے کہا ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، لوگ گئے بعد میں کباب کی خوشبو آ رہی تھی تو کاٹ کے کھا جاتے ہیں وہ۔ کل میں نے پھر نیٹ پہ سرچ کیا تو واقعی وہاں کو جیسی قومیں ہیں کوئی لڑ نہیں سکتا۔ تو خیر، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کا شکار کا طریقہ، ایک شیر شکار کرتا ہے کسی ہرن وغیرہ کا، مارتا ہے تو وہ جا کے کھینچ کے لے آتے ہیں اس کو، شیر کے مارے ہوئے کو کھا جاتے ہیں۔ تو واقعی انسانی طبیعت کو بڑی گھن آتی ہے اس سے، چاہے تازہ گوشت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ساری جو غیر اخلاقی انسانیت کے لیے جو انسانیت کے نام پہ دھبا تھی نا، وہ تمام چیزوں کو اللہ نے اس آیت میں حرام کر۔ یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے، جانور کو حلال کر کے کھانا ہے، اور اگر کتے کو تم نے سدھا دیا تو کتا تمہارے لیے انسٹرومنٹ کے طور پہ کام کرے گا، اور انسٹرومنٹ مکمل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اس اوزار کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو کتے کو اتنا سدھا دیا کہ اس نے جا کے شکار کو مارا، قتل کر دیا، ایک بوٹی بھی نہیں کھائی، اٹھا کے تمہارے لیے لے آیا وہاں چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ تمہارے لیے ہوا، پھر تم کھا سکتے ہو۔ اگر اس نے کھا لیا بس بولو اب تم ہی کھاؤ گے آپ اس کو۔ اب یہ ہمارے کھانے کا شیشے والی مثال آتی ہے، بوری میں شیشے رکھے ہوئے تھے، ایک آدمی کی عادت تھی ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا اس میں کیا ہے، تو سیٹھ نے ٹھوکر مارا، اس بیچنے والے سے، شیشے کے برتن جو بیچ رہا تھا، مار کے پوچھا اس میں کیا ہے، اس نے کہا ہے نہیں تھا اب نہیں ہے۔ تو کتے نے اگر خود کھا لیا نا تو آپ بولو اب یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا تھا کسی زمانے میں۔ وہی لطیفہ یہاں پہ صادق آتا ہے کہ وہ جو جنگل میں جب افریقہ کے جنگل میں تھا نا، تو ہمیں سب کو باری باری واش روم جانا تھا، اب ڈر باقی لگ رہا تھا کہ کوئی شیر ویر نہ بڑھ، شیر کا کلر نا یہ مٹی کا ہوتا ہے، یہ شیر ایسی چیز ہے کمبخت، بعد وہ قریب جاؤ تو آدمی کو نظر آتا ہے بیٹھا ہوا ہے، کہ کلر بالکل وہی ہوتے ہیں۔ تو اچھا ہم تو، میں گاڑی میں اس طرف بیٹھا ہوں، یہاں سے شیر گیا، ببر شیر، اور ہمیں جو گارڈ تھا نا، جو یعنی گائیڈنس کے لیے آیا ہوا تھا، وہ حکومتی کا آدمی ہوتا ہے، وہ بار بار ہمیں کہہ رہا تھا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، غصہ آ رہا تھا، بولو نہیں اور کھڑے نہیں ہو گاڑی میں، چپ کر کے تمیز سے بیٹھے۔ میرے ساتھ فیملی تھی، بچے بھی، بچے چی چی کر رہے تھے، جو کو بڑا مشکل ہوتا ہے چپ کرانا،
बड़ा आपने देखा वो व्लॉग, बड़ा खानदानी मंजर था यार। ऐसे शेर गया है 1 हफ्ते से भूखा, ये फिर पता चला इंसान को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। जानवरों के लिए जंगल में खाना पीना आसान। 7 बीवियां थी उसकी। तुम लोग के सामने फिर वो बातें आ जाती हैं, फिर मैं तुम लोग शर्मिंदा होते हो, बहुत मादरत चाहता हूं मैं। 7 शेरनियां, अकेला बबर शेर। हम तो 5-6 दिन जंगल में ठहरे ना, तो शेर ही की एक्टिविटीज देख रहे थे कि कुछ खाए तो सही, हर शिकार मिस हो रहा था उससे। तो क्या हुआ, मगरिब की नमाज के बाद फिर वो हमें जो गार्ड है ना, जो गाइडेंस के लिए, तो हमें ले गया गाड़ी में ना, कि उनके पास वो होता है ना वायरलेस, तो उससे उनको इत्तलात मिल रही होती है कि वहां भी शेर कुछ लग रहा है, कुछ उसको नजर आए। तो 2-4 भैंसे आए हुए थे, शेर हम पहुंच गए वहां ना, भैंसे हमें नजर आ रहे हैं, इधर शेर शेरनियों के साथ बैठा हुआ है। और ये मुहिम ऐसी थी कि हमेशा शेरनी आगे आगे होती है, शेर बैठा हुआ होता है। कई दिनों से यही मंजर देख रहे थे। इस दफा हमें लगा कि शेर कह रहा है बहुत हो गई, अब मैं खुद तकल्लुफ करूंगा ये। तो इस दफा शेर खुद उठाए, तो वो 2 भैंसे, अब और गोरे वोरे भी आए हुए थे वहां जंगल में, ज़ैम्बिया का जंगल था ये, तो गोरों ने भी गाड़ियां स्टार्ट की और हमें बस ये हुक्म के चुप करके आराम से बैठे रहो, क्योंकि शेर भूखा है, वो ज़ाहिर है इधर भी टन मार सकता है कि यार अभी वो नहीं मिल रहा तो चलो फिलहाल इन्हीं से गुजारा करो। अच्छा, ये शेर की नफ्सियात पता है क्या? वहां लोगों ने हमें बताया कि आप जब गाड़ी में बैठे होते हैं ना, शेर पूरी गाड़ी को एक जात समझ रहा होता है, इसलिए वो हमला नहीं करता। ये कि आप बहुत ज्यादा हिलना जुलना शुरू हो जाए गाड़ी में, ये नफ्सियात है शेर की। वो गाड़ी से नीचे उतरोगे तो हमला करेगा आप पे। गाड़ी में उसको पूरी गाड़ी समेत एक अजीब सी जिन नजर आ रहा होता है कि ये क्या है, इसका एक रोब होता है शेर के ऊपर। से निकल के गया है और जो उसने डाई मारी और वो भैंसे भाग गए। उसने गाड़ी भगाई भैंसों को ताकुब के लिए। ये कुछ नहीं था मंजर वो देखने वाला था जो अब हुआ। शेर बेचारा मायूस होके ना, 5-6 दिन से यही हो रहा था उसके साथ, ऐसे मुंह नीचे और पीछे शेरनियां खरामा खरामा वापस। हमारे दोस्त ने कहा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी का जनाजा पढ़ के वापस आ रहे हैं। बिल्कुल वाकई, कोई बहुत लंबी वॉक करके जा रहे थे। हम भी थक गए थे, अब हमें वापस भी आना था। हमने कहा भाई मर जाए तो बता देना, हम आके जनाजा देख लेंगे इसका। ऐसे ही मैं कराची पहुंचा हूं, हमारे दोस्त का जो जंगल में ही थे उनकी वीडियो आई, ये 2 भैंसे मारे हुए हैं, खुद भी तोंद भर रहा है बैठ के, और लगड़ बगा और वो जो नहीं हाइना वाइना सब आके बूफे चल रहा है, पूरा बूफा सिस्टम। मेहनत शेर की होती है और फायदा, तो वो 3-4 दिन में ना एक बोटी भी नहीं बची थी 2-3 भैंसों की, वो मार दिया। तो मुझे लगा कि भाई अल्लाह का भी एक निजाम है, कोई इतना भूखा रखा लेकिन अल्लाह ने अब इनको भी खिला दिया। मैंने कहा चलो खाओ शाबाश। बात पता नहीं कहां से चली थी, हम किधर को ले गए, ये जंगल कहां से आ गया, शेर कहां से। हाँ, असल तो ये आई थी कि वो शेर का बचावा लकड़ बग्गा तो खा सकता है, हाइना वगैरह लोमड़ियां भी, इंसान को खाने की इजाजत है। इंसान को अल्लाह ने हुक्म ये दिया है कि तुम गिराओगे भी, ज़ब्ह भी करोगे, फिर खुद भी खाओगे, शेरों को भी। समझते हो कि नहीं समझते? तो इस पे कुछ कल इंशाल्लाह बात करेंगे।